ہمارے اندر علم کی کمی نہیں ہے، ہمارے اندر نیک ارادوں کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کی معرفت کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کے تعلق کی کمی ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت کی کمی ہے. ہم اللہ سے دور جا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم اچھی باتوں پر عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی عبادتیں نہیں کر رہے، اس وجہ سے کہ ہم گناہ زیادہ کر رہے ہیں اور نیکیاں کم کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو یاد کم کر رہے ہیں اور بھلا زیادہ رہے ہیں. بس یہی وہ ہماری کمزوریاں ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو الجھا دیا ہے، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے، اور ہمیں ہماری زندگی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں زندگی کی اتنی بڑی نعمت سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں ایمان سے فائدہ اٹھانا نہیں آ رہا کہ ہم اپنے ایمان سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ہمیں مسلمان ہونے سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے کیا کریں کہ ہم جنت حاصل کر لیں. تو اپنی ان کمی کوتاہیوں کو پورا کرنا ہے. پورا کیسے کرنا ہے؟ اپنے علم کو عمل میں لانا ہے. اللہ کی عبادتوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، نماز، اس کی تو پراپر آج سے ہم نیت کرتے ہیں بھائی کہ ایک نماز نہیں چھوٹے گی ہم سے. اگر میں لڑکا ہوں نا، اگر آپ سننے والوں میں سے کوئی لڑکا ہے تو وہ ارادہ کر لے کہ بھائی آج سے تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جائے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. اگر جماعت قضا ہو جاتی ہے تو اوکے میں اکیلا پڑھ لوں گا، لیکن مسجد میں پڑھوں گا. اوکے اگر مسجد جانا پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے گھر میں پڑھوں گا. گھر میں پڑھنا بھی پاسبل نہیں ہے، بیمار ہوں تو چلو میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لوں گا. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھ لوں گا. اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا تو تصور سے پڑھ لوں گا. لیکن معاف نہیں ہے، چھوڑوں گا نہیں. جتنا بھی کمزور ہو جاؤ چھوڑنی نہیں ہے. اور لڑکیاں دیکھو، گھروں کے کام کرو، ماں باپ کا ہاتھ بٹاؤ، ماں باپ کی سٹرینتھ بنو، ماں باپ کی خدمت کرو. اگر بیویاں ہوں تو شوہروں کی خوب خدمت کرو، شوہروں کو خوش رکھو. یہ شوہر کی خوشی تمہیں جنت کے اعلیٰ درجوں پر لے کر چلی جائے گی. یقین کریں، اگر آپ ایک بیوی کے روپ میں ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد بھی دی، شوہر بھی دیا، ساس سسر بھی دیے، اور آپ کے اندر آپ کی فیملی پوری، مطلب ایک بہت اچھی فیملی دی ہے. لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ پاتے، یا آپ کے ہسبینڈ ایسے ہیں جو آپ کے غصہ کرتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، یا آپ کے ساتھ شیئرنگ کیئرنگ نہیں کر پاتے. یہ سب کی زندگیوں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نہیں ہے. صرف آپ نے ان مسئلوں پر غور نہیں کرنا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. اور اس وجہ سے نہیں کہ میرا شوہر مجھ سے امپریس ہو جائے، اس وجہ سے نہیں کہ میری ساس سسر جو ہے دوسرے گھر میں جا کے یہ کہیں کہ میری بہو بہت اچھی ہے، میری خدمت کرتی ہے. نو 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 نو. آپ نے اپنے بیٹوں کی، چاہے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، ان کی پرورش کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو گالیاں کیوں نہ دے. آپ نے ان کے حق کو ادا کرنا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی تعریف کریں، بلکہ یہ سارے حقوق آپ نے اللہ کے لیے کرنے ہیں. اب اللہ کے لیے جب آپ ایک کام کریں گی تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو آپ کی اچھائی کا بدلہ نہ دے، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو اچھا بھی جانے برا بھی جانے. آپ کو پھر ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوگا. لوگ آپ کے ساتھ جیسے بھی بیہیو کریں گے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ان کے لیے تو نہیں کر رہی نا، یہ تو اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا. اور اسی طرح اگر آپ کوئی بیٹے ہو، یار میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ سخت رویہ نہ اپناؤ، نرم لہجہ اپناؤ. گھروں میں جیسے جاؤ ایسا لگنا چاہیے بہنوں کو کہ ہمارا کوئی دوست ہمارے گھر آ گیا ہے. بہنوں کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اب میں اپنی دل کی باتیں اپنی بھائی سے کروں گی. یہاں تک کہ ایسا ماحول بناؤ کہ اگر تمہاری بہنوں کو کوئی پسند آ جاتا ہے، یہ میں بغیرتی والی بات نہیں کر رہا، شریعت کی بات کر رہا ہوں، اپنے مزاج کو اتنا اچھا بناؤ اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے محرم رشتوں کے ساتھ، کہ اگر تمہاری بہن کسی میں انٹرسٹڈ بھی ہو جائے نا، اگر تمہاری بہن کو کوئی لڑکا اچھا بھی لگ جائے تو وہ تمہارے پاس آ کر تم سے صرف اتنا کہے کہ میرے بھائی وہ جو لڑکا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے آج تک اس سے بات نہیں کی، میں نے آج تک اسے پرپوز نہیں کیا، میں نے آج تک اسے میسج نہیں کیا، لیکن میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں اسے لے کر، تو آپ میرے بھائی ہیں، میں پہلے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اس سے جا کے بات کریں. ایسا ہونا چاہیے بھائیوں کو، یقین کریں. اور دوسری بات، اگر آپ ایک باپ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کوئی باپ بھی مجھے سن رہا ہوگا، تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم برتاؤ کریں. میں زندگی میں باپ بنا نہیں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ایز اے باپ ہو کے انسان کے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں. آئی نو آپ کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کے بیٹے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کی بیٹے آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ کی بیٹیاں آپ کو رسوا کر دیں گی. لیکن آپ اپنی رسپانسبلٹی کو بس ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ زندگی ہے. اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی شکل میں آپ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ بیٹا ہو کے امتحان دے رہے ہیں. اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ بیوی ہو کر امتحان دے رہے ہیں. اگر آپ ایک شوہر ہیں تو شوہر میں کیا کہوں یار، گھریلو زندگی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. بس صرف ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اخلاق اچھا کرو خود کو. تو یہ شوہر پتہ نہیں کیوں ہم شوہر کو لے کے کنفیوز ہو گئے تھے، شاید ایکسپیرینس نہیں ہے نا، شوہر بنے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نیک خواہشوں کو قبول کرے.
اللہ رب العزت سے ہم اگر دعا کریں تو کسی نامحرم کے لیے نہ کریں کہ اللہ مجھے وہ لڑکا دے دے، میں کل اسے آئی لو یو کہنے والا ہوں یا آئی لو یو کہنے والی ہوں، اللہ اس کو سیٹ کر دے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ مجھے ایسا لائف پارٹنر دے، مجھے ایسے انسان سے میرا نصیب جوڑ دے کہ جو مجھ سے زیادہ تجھ سے وفا کرے. اللہ جو تجھ سے وفا کرنا جان گیا نا وہ سارے رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا بن جائے گا. جو تجھ سے لوئل ہوگا نا وہ سب سے لوئل ہوگا. تو اپنی زندگیوں کو چینج کرے یار، اپنی زندگیوں کو گند سے نکالیں، اپنی زندگیوں کو ان فضول کی ایکٹیویٹیز سے نکالیں، یہ فضول کے گناہوں سے نکالیں، اور کل نہ نکالیں، آج نکالیں. کیا مشکل ہے اس میں؟ آج ہی ارادہ کریں، چھوڑے دفعہ کریں یہ 2-4 گناہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں. کبھی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی گندی چیٹنگ کرتے ہیں، کبھی پورن فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی لڑکیوں کو تاڑ رہے ہوتے ہیں، جھا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی نظروں میں پورا ایکس رے کر رہے ہوتے ہیں ان کا. کیا ملتا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں ملتا. دفعہ کرو شیطانی کام، حاصل ہی نہیں ہے کچھ اس کا، سب ختم، سب مایا. آپ نے آج تک یہ جتنے بھی یہ گند میں منہ مارا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اور جو عبادتیں کی آج تک وہ عبادتیں آپ کو سیٹسفائیڈ کر کے رکھ رہی ہیں. جو قرآن کی تلاوت کی اس نے کتنا آپ کو فائدہ دیا، جو نمازیں پڑھی اس نے کتنا آپ کو سکون دیا، جو اللہ کی باتیں سنی کتنا آپ کو ریلیکس کیا. تو جب سکون ہے ہی اللہ میں تو آ جاؤ اللہ کے پاس. جب کامیابی ہے ہی اللہ تو کر لو اللہ کو راضی. جب ہماری منزل ہے ہی آخرت تو دوڑو آخرت کی طرف. دنیا سے کیا لیتے ہو؟ مر جاتے ہیں لوگ یار، کوئی زندہ نہیں رہتا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں گمراہیوں سے بچایا، اور اللہ ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے ذکر کے لیے قبول کیا، کچھ وقت کے لیے اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں باتیں سمجھائیں، بلوائیں، سنوائیں. تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز پر اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالنے پر تیرا بہت 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 احسان مانتے ہیں اور اس پہ تیرا شکر کرتے ہیں. اللہ ہماری زندگیاں گمراہیوں میں ہیں، گناہوں میں ہیں، عجیب عجیب فلسفوں میں ہیں. اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں آزاد کر کے ہمارے رخ کو سیدھا کر دے، ہمیں اپنی ذات کی محبت دے دے، ہمیں اپنی ذات کی پہچان دے دے. اللہ جو عبادتیں آپ نے ہم پر فرض کی ہیں ان عبادتوں کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا رب ہماری زندگی میں جو گناہ موجود ہے، جو کمزوریاں موجود ہیں، سب تیرے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یا رب تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ ان مسائل کو، ان کمزوریوں کو، ان گناہوں کو، ان بے حیائیوں کو ہماری زندگیوں سے نکال کے دور پھینک دے. یا رب ہماری زندگیوں کو بالکل پاک صاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں، صحابہ کے طریقوں، صحابیات کے طریقوں پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، جو بھی آزمائشیں چل رہی ہیں، اللہ اگر وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ہیں تو اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اور ان آزمائشوں اور ان مسائل کو دور کر دے. اور اللہ اگر یہ مسائل، یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ امتحانات تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے تو اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت لاچار ہیں، ہم بہت زیادہ گرنے والے ہیں، ہم پھسلنے والے لوگ ہیں. اے اللہ ہمیں اس آزمائش سے نہ گزارنا کہ جس آزمائش میں ہم فیل ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں. اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس سے ہم اٹھا نہ سکے، ہمیں اس سچویشن میں گرفتار نہ کرنا جس سے ہم نکل نہ سکے. اے اللہ ہمیں اس اندھیروں کے حوالے نہ کرنا کہ ہمیں کوئی روشنی نظر نہ آئے. تیرے آسرے جینا چاہتے ہیں، تیرے سہارے جینا چاہتے ہیں، تیری محبتوں میں جینا چاہتے ہیں، تیری عبادتوں کو کرتے کرتے مرنا چاہتے ہیں. اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہمارے لیے یہ بہت بڑی بڑی خواہشیں ہیں. اللہ یہی تو ہماری کامیابیاں ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذات سے ہم کیا مانگے، کیسے مانگے. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ تیرے سامنے خالی ہاتھ، خالی جھولی پھیلاتا ہے تو یہ تیری ذات کے خلاف ہے، تیری صفات کے خلاف ہے، تیری عطا کے خلاف ہے کہ تو اس انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اے اللہ ہمارے ان خالی ہاتھوں کو ہدایت سے بھر دے. ہم ہدایت کے طلبگار ہیں. دنیا تو دے دیتا ہے یا رب، وہ تو ان لوگوں کو بھی ملی ہے جو تجھے نہیں مانتے، ہم تو پھر بھی تجھے مانتے ہیں. اللہ دنیا کے شوقین نہیں ہے، دنیا نہیں چاہتے، تیری محبت چاہتے ہیں. ہاں اگر تیری محبت، تیری رضا سے دنیا ملتی ہے اللہ تو ہم تیرا شکر کریں گے اور آپ انشاءاللہ ہمیں شکر گزاروں میں محسوس کریں گے یا رب. اے اللہ ہماری زندگیوں کے جو راتیں خوفناک گزری ہیں، جو دن بھیانک گزرے ہیں، اللہ ان کی معافی مانگتے ہیں. اور آج ہی سے اپنی زندگیوں کو یہ جو چینج کرنے کا ہم نے ارادہ کیا، جس نے بھی ارادہ کیا اللہ اس کو ایک عملی شکل عطا فرما. اے اللہ ہم ارادوں میں کمزور، ہم نیتوں میں کمزور، ہم یقین میں کمزور، ہم اعمال میں کمزور. تیری ذات قوی ہے، تو طاقتوں والا ہے، تو سہارا ہے سب کا، تو توفیق دینے والا ہے. ہم تجھ سے صرف طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، خود کو بچھا سکتے ہیں، عاجزی کر سکتے ہیں. تیرے فیصلے ہیں اللہ، تیری ایک نظر کی بات ہے. ہم سب کی زندگی کا سوال ہے یار، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو گمراہیوں سے نکال دے. جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے جو اعمال تک نہیں کر سکتے، جو تجھ سے معافی تک نہیں مانگ سکتے اپنے گناہوں کی،
نہ جانے وہ قبروں میں کس حال میں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، نہ جانے انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہوگی یہاں پہ یا رب، اور آج وہ تیرے سامنے ہیں، 6 فٹ زمین کے اندر پڑے ہیں، بے سہارا، تنے تنہا، نہ جانے وہ کن سچویشن سے گزر رہے ہوں گے یار۔ اللہ ان مظلوموں، ان لاچاروں، ان کمزوروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہوں نے زندگی میں جو بھی غفلتیں کی تھی اللہ ان کو معاف کر دے، انہوں نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے تھے ان کو معاف کر دے اللہ۔ اگر وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہے تو اللہ پلیز ان کو نکال دے ان جہنم کے عذاب سے۔ اور اللہ جو تیری طرف آنے والے ہیں، جو آج کل میں مرنے والے ہیں، جو آج گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، ہر سیکنڈ اللہ ایک انسان تیرے پاس چل کر آتا ہے، نہ جانے وہ کن کیفیتوں کے ساتھ تیری طرف آ رہا ہوگا، نہ جانے ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہوں گی، اور اگلے ہی لمحے ان کو موت آ جاتی ہے، تیرے پاس چل کر آ جاتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق تک نہیں مل پاتی۔ اللہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ ان کو تو توبہ کرنے کی توفیق دے دے مرنے سے پہلے۔ اور اللہ جن کو تو نے زندہ رکھنے کا ارادہ کیا، جو بھی زندہ رہیں گے سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک، اللہ ان کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ موت کے وقت وہ اپنی زندگیوں پر حسرت نہ کرے، موت کے وقت وہ افسوس نہ کرے، موت کے وقت وہ پریشان نہ ہو، بلکہ خوش ہو، مطمئن ہو۔ اللہ ایسی زندگیاں ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت دے دے، جو ہدایت والے ہیں ان کو استقامت دے دے، جو تیری دین کے کاموں میں لگے ہیں، جس بھی درجے پہ جو بھی تیری دین کی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ شیطان کے نفس سے، شیطان اور اس کے چالوں سے، نفس اور اس کی غلامی سے محفوظ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اسی طرح روزانہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے تیری خوب عبادتیں کرنے کی اور توبہ کرنے کی اور تیرے سامنے اپنے حالات رکھنے کی، تجھ سے مانگنے کی، تیری باتوں کو سننے کی توفیق دے دے، ہمارے لیے ہر مشکل آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔